اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے جو نسل انسانی کا سلسلہ قائم فرمایا ہے، یہ انسانوں ہی کی خصوصیت ہے کہ انسانی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے پہلے والوں کے لیے کھیت کی طرح، اور کھیتوں کی فصلیں جب کرتی ہیں تو اس کا ثمر ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے کے لیے جو بھیجنے کا تصور ہے یہی تو ہے، ان نسلوں پہ محنت کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات obviously سب جانتے ہیں، every one of us knows it. This is a fact. یہ ایک حقیقت ہے اور بالکل ایک واضح حقیقت ہے کہ انسان جو ہے وہ انسانوں کی صورت میں ہی انسانوں کی پیداوار کے ساتھ ہی حقیقی ترقی کر سکتا ہے۔ انسان جب انسان کو بنائے گا تو انسان ترقی کرے گا۔ آج کے دور میں یہ فلسفہ بالکل پلٹ دیا گیا۔ اب اس وقت دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، جو کانسیپٹ ہے، جو نظریہ ہے، جو مذہب لوگوں نے بنا لیا کہ انسان جتنی مشینیں بنائے گا، جتنا مٹیریل بیسڈ چیزیں تخلیق کرے گا، جتنی مادی چیزیں تیار کرے گا اتنی ترقی کرے گا۔ یہ عجیب منطق ہے۔ ذرا اس دور کا تعاقب کر رہی، کب سے یہ ذہنیت شروع ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ساری دنیا اس بات پر متفق تھی کہ انسان جب انسان کو بنائے گا تو ترقی ہوگی، اور ایسے ہی ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، بڑے بڑے لوگ آئے، عظیم ہستیاں آئیں، مربی آئے، رہبر آئے، رہنما آئے، قائد آئے، لیڈر آئے، فاتحین آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، ہر قوم میں آئے، مگر انہوں نے انسان ہی بنائے، انہوں نے انسان تیار کیے، انہوں نے انسانی معاشرے کو آگے بڑھایا۔ یہ دور جب تقریباً 200-300 سال پہلے سے جو شروع ہوا، اور جب سے دنیا کی لگامیں مغرب کے ہاتھ میں گئی، نہ جانے اس دنیا کی کون سی کمبختی کا وہ وقت تھا اور کون سی منحوس سا گھڑی تھی، وہ منحوس گھڑی میں کہہ رہے ہیں کہ مغرب نے انسانی تاریخ کے اس پورے سفر کو پلٹ کے رکھ دیا، اور پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں یہ چیز ایڈ ہوئی کہ ترقی یہ نہیں ہے کہ انسان انسان کو بنائے، ترقی یہ ہے کہ انسان مشینیں بنائے، مادیت سے چیزیں بنائے، مٹیریلسٹک چیزیں تیار کرے، مادے سے چیزیں بنائے، مختلف چیزیں تیار کر کے لوگوں کے سامنے لائے، الغرض اس پر فوکس کر دی۔ اب کیا ہوا؟ اب ہماری دنیا مشینوں سے بھر گئی، ڈیوائسز سے بھر گئی، آرٹیفیشلزم سے بھر گئی، ہمارے ہاتھ سے نیچر چلی گئی، ہمارے ہاتھ سے ہیومن چلا گیا، ہیومنائزیشن چلی گئی، ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا اور جا رہا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ انسان کے ساتھ تھا۔ ہماری روحانیت گئی، ہمارا اخلاق گیا، ہمارا کردار گیا، سب کچھ گیا۔ اب بدقسمتی سے یہ سب کچھ انسان کو ڈی ہیومنائز کر کے ایک انسان کی جگہ اس کا متبادل، اس کا الٹرنیٹ ایک ڈھانچہ تیار کر کے، ایک مشینی وجود تیار کر کے، اے آئی کے نام سے یا روبوٹ وغیرہ ٹیکنالوجی کے نام سے وہ مارکیٹ میں لانچ کیا جا رہا ہے، اور انسان کو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کردار اب ختم ہو گیا، تمہارا معاملہ ختم ہو گیا، تمہارا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس طرح دنیا جا رہی ہے۔ اس وقت جو دنیا کا ہمارے ساتھ سب سے بڑا مقابلہ ہے وہ کس لیول پر آ گیا ہے؟ ایک وقت تھا
اعلیٰ اقدار بچاتے تھے دنیا سے لڑ کے. ہم اپنی اخلاقیات، اپنی مورلٹی، اپنی روحانیت، اپنی اسپرچولیٹی، یہ چیزیں بچاتے تھے. ہم اپنے مذہب کو بچاتے تھے، اپنے دین کو بچاتے تھے دنیا سے لڑ کے. اور اس وقت معلوم ہے ہم دنیا سے کیا بچا رہے ہیں. اس وقت دنیا سے ہم اپنی انسانیت کو بچا رہے ہیں. اس وقت جو دنیا میں لڑائی ہے اور جس گراؤنڈ پہ سب سے بڑا مارکا ہے وہ ہیومنائزیشن اور ڈی ہیومنائزیشن کا مارکا ہے. ایک قوم ہے پوری جو ڈی ہیومنائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور دنیا کو اس طرف لے جا رہی ہے. اور ادھر ہم ہیں جن کے ہاتھوں میں دین ہے، اللہ کی کتاب ہے. ان کا سب سے بڑا مقدمہ یہی ہے کہ ہم انسان کو انسانیت سے نکلنے نہیں دیں گے، ہیومن کو ڈی ہیومنائزڈ نہیں ہونے دیں گے. یہ اب سب سے بڑی لڑائی ہے اس وقت ہماری دنیا کے ساتھ. اس جنگ میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ اب وقت بتائے گا، اور اس میں کامیابی کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں جاننا ہوگا. اب ہمارے پاس وہ کون سا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے ہم ہیومنٹی کو بچا سکتے ہیں، انسانیت کو بچا سکتے ہیں. انسان کو مشین بننے سے، حیوان بننے سے، مشین بننے سے اور کسی میکینکس میں تبدیل ہونے سے ہم روک سکتے ہیں. ہمارے پاس کون سا ایسا ریسورس ہے؟ اس کے لیے صرف واحد ریسورس اور ذریعہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے. یہ دین ہے جو اس وقت محفوظ ترین ہے، اور یہ کتاب ہے جو اس وقت سب سے زیادہ پریزروڈ ہے، پروٹیکٹڈ ہے. there is no alteration in this book, there is no change. This is the only book which is on its own origin. یہ واحد کتاب ہے جو اپنے اوریجن پر قائم ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ کتاب انسانیت کی سب سے بڑی محافظ ہے. یہ دین انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کا جو سب سے بڑا ماڈل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، the greatest model of humanity، جو سب سے بڑا ماڈل، سب سے بڑی اگزامپل، سب سے بڑی مثال ہے، اس ذات کو، اس کے کردار کو، اس کے اسوہ کو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ اور کوئی کردار اس وقت دنیا میں نہیں کہ جو انسانوں کو انسانوں کی سطح پہ رکھ سکے. یہ ایسے تعلیمی ادارے جن میں مدارس ہیں، جن میں اسکول ہیں اس قسم کے جیسے ہمارے ڈاکٹر ثاقب صاحب چلا رہے ہیں، جہاں پر دین اور دنیا کا کمبینیشن، جہاں دین اور دنیا دونوں پڑھائے جا رہے ہیں، ایسے تمام تعلیمی ادارے، تمام محکمے، ایسے تمام مراکز، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اس وقت ہم ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. دین کو تو کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا، مگر اس وقت دنیا یہ اپنی گوناگون پیچیدگیوں، اپنے اندر پیدا ہونے والی نیسیسٹیز اور ضرورتوں اور ہماری مجبوریوں کی وجہ سے اتنی اہم ہو چکی ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ دین سے آگے چلی گئی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے، میں یہ کہوں گا کہ دین کے برابر ہو گئی. لیکن بہرحال یہ دین کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ازبس ہمارے لیے ضروری ہو گئی. دنیا اس وقت ہمارے وجود کا حصہ بن چکی ہے. اب اسی وجہ سے جو ماضی کے خیالات تھے، جو اسپرچولیٹی تھی، جو روحانی دور تھا اور خالص تصور کا زمانہ تھا جس کے لوگ آئیڈیاز میں زندہ رہ سکتے تھے،
ایکسٹریکشن کے ساتھ زندہ رہ سکتے تھے, مجرد زندگی گزار سکتے تھے, دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنا نام پیدا کر سکتے تھے اور دنیا کو کچھ دے سکتے تھے. اب یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ آپ دنیا سے الگ ہو کر دنیا کو کچھ دے سکتے ہیں. اب یہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ دنیا سے الگ ہو کر آپ دین کو بچا سکتے ہیں, کیونکہ اسپیڈ بہت بڑھ چکی ہے, ضرورتیں مسلسل بڑھ گئی, ہماری انگیجمنٹ, ہماری ضرورت, ہماری محتاجی یہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, ہماری ڈپینڈنسی ہم اس پر بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اور ہر چیز جو ہے وہ ماڈرنائز ہو رہی ہے, ہر چیز میں جدت داخل ہو رہی ہے. اس جدت کو روک نہیں سکتے, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دنیا کو کس طریقے سے ماڈیفائی کیا جائے, اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے اور دین کی بقا کا سامان اس سے حاصل کیا جائے. مثال کے طور پر انٹرنیٹ ہے اور آگے چل کر یہ آئی ہے, اس کے بغیر ہم کیسے سروائیو کریں؟ تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے مراکز جہاں دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ہو رہی ہے, یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. دین اس لیے ضروری ہے تاکہ ہماری انسانیت کی بقا محفوظ رہ سکے, اور دنیا کے ساتھ چلنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دین کو اس دنیا کے لیے باقی رکھا جا سکے. دین ہمیں بچانے کے لیے ہے اور یہ دنیا دین کو بچانے کے لیے ہے. یہ سب چیزیں آگے لنک ہو چکی ہے, اب اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہمیں جدید ذرائع سے کام لینا ہوگا, ہمیں آگے ہر ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے لے کر چلنا ہوگا کہ وہ ہمارے لیے اس کا مفید حصہ اور کارآمد حصہ کیا ہے, اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کس راستے پر ہے. اگر دین کو چھوڑ دیا اور ہم نے دنیا کے ہاتھوں میں اور اس ٹیکنالوجی کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کو ڈال دیا اور انسانوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا جیسا کہ اس وقت مغرب نے چھوڑا ہوا ہے, تو آپ کو معلوم ہے اے آئی کی موجود بانی سرپرست ایلن مسک ہو یا اور دوسرے لوگ, میں ان کے اعلان پڑھ چکا. آپ پہلے مطلب جانتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کو اب اس وقت سب سے بڑا خطرہ لاحق ہو چکا ہے. ہماری جائیداد کے ہاتھوں, ہماری ترقیوں کے ہاتھوں وہ مایوس ہو کر کئی لوگ چھوڑ کے جا چکے, اور کئی لوگ آگے زندگی کی, انسانیت کی فلاح کی اور اس کی بقا کی گارنٹی دینے سے قاصر ہے. یہ اس وقت حال ہے ہمارا کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم ترقی کے سفر میں ہمارا اینڈ کیا ہوگا, ہمارا انجام کیا ہوگا. ہم نے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اس دنیا کو حوالے کر دیا ہے اور اپنی نسلوں کے مستقبل کو ہم نے ان ہاتھوں میں دے دیا ہے. مگر ظاہر سی بات ہے, مجبوری کا ایک عالم ہے کہ دنیا کو جانا تھا اس کا, مگر میرے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے دے دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو ہم پیچھے چھوڑنا دوبارہ کر دیا, اس سے رشتہ توڑنا دوبارہ کر دیا. تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو پورا ان کے حوالے کر دیا. اس لیے بدقسمتی سے آگے جو ہے تباہیاں زیادہ ہیں, خطرات زیادہ ہیں. ان خطرات سے بچنے کے لیے ہمیں دین کو مضبوطی سے پکڑ کر اس دنیا اور دین کے کمبینیشن کے ساتھ سسٹم کو چلانا ہوگا. یہی مدعا ہے اس آیت کا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ہے اس آیت کا درس. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو, قرآن کی روح کو اپنے اندر سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبارکباد دیتا ہوں ان پیرنٹس کو, والدین کو, سرپرستوں کو جن کے بچوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور یہ قرآن پاک سے ان کا تعلق قائم ہوا ہے. یہ پہلا تعلق ہے, قرآن کے تعلق کی پہلی نہج ہے. دوسرا تعلق قرآن سے ایک وہ تھیوری لینے کا ہے, آپ کو وہاں بھی جانا ہے. اور تیسرا تعلق قرآن سے پریکٹس اور پریکٹیکل اس کو حاصل کرنا ہے. اور چوتھا تعلق آپ کو قرآن کی حقیقت تک پہنچنا ہے.
جو بڑے بڑے لوگ پہنچ کر جا چکے. بہرحال آج ہمیں کم از کم اس کا نظریہ ضرور ہمارے پاس ہونا چاہیے, اس کا آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے. یہ اللہ کی کتاب ہے, یہی واحد رسی ہے دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے.